अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात। साले दो प्री मेडिकल FSC सेक्शन है। आज का हमारा लेक्चर जोश मली आबादी की लिखी हुई नज़्म तो आगे राहू। जोश मली आबादी की आप तारीख़ पैदाइश व वफ़ात देखिए सामने स्क्रीन पे। पूरी नज़्म शेयर है 1896 से लेके 1982 इनकी तारीख़ पैदाइश व वफ़ात है। जोश मली आबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान था और जोश उनका तखल्लुस था। उन्होंने इब्तदा में जो उन्होंने अपना अंदाज जो था यानी उनका शेरी ज़ौक़ गज़लों की शक्ल में हमारे सामने आया। उसके बाद जल्द ही वो नज़्म की तरफ मुतवज्जो हो गए और शायरे इनकलाब कहलाए। उनके बहुत से शेरी मजमूए हैं जिनमें से एक तो वही जिसमें से हमारी सामने निसाब नज़्म है यानी सरूदो खरोश। इसके अलावा रूह अदब, शोला और शबनम, नक्शो निगार, फ़िक्र व निशात, जुनून व हिकमत, ये सारे उनके मजमूए बहुत मशहूर हैं। खूबसूरत तशबीहात व इस्तारात का इस्तेमाल उनकी शायरी की खूबी है। ये नज़्म सुराग़े राहरू जो है जिसे आज हम पढ़ने लगे, इब्तदा में हम इसके मरकज़ी ख्याल के हवाले से बात करते हैं। उसके बाद आगे हम तशरीह की तरफ चलेंगे। शायरे इनकलाब हैं जोश मली आबादी। उन्होंने इस नज़्म में हमें बुनियादी तौर पे आगे बढ़ने का दर्स दिया है। ये बताया है कि ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है और इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो हमेशा खूब से खूब तर की जुस्तजू में रहे ताकि उसका जो इर्तकाई मराहिल हैं वो तेज़ी के साथ तय हो सके। ये बुनियादी तौर पे इसका मरकज़ी ख्याल है। खुलासे के हवाले से हम इख्तिताम पे बात करेंगे। अब हम पहले शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। जहाँ ज़मीं पे रगड़ का निशान हवैदा है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुजरा है। ज़मीं पे लगे हुए रगड़ का निशान ये बात ज़ाहिर करता है कि यहाँ से सांप गुजरा है। मुश्किल अल्फाज के मायने आप देखिएगा। हवैदा कहा जाता है ज़ाहिर को, दलील यानी इस बात का वाज़े इशारा, वाज़े बात। शायर कहते हैं कि ज़मीन पे लगी हुई रगड़ का निशान इस बात का इशारा है कि सांप यहाँ से गुजरा है। अब आप देखिए, हमें जोश मली आबादी ने बजाय इसके कि ये कहने के कि आप मेहनत करें तो आगे बढ़ें या आप मुसलसल कोशिश करते रहें, बल्कि उन्होंने कायनात के मुख्तलिफ जो हैं चीज़ें उनको बयान करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया कि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। अब आप देखेंगे कि पहले शेर में उन्होंने सांप के हवाले से बयान किया कि ज़मीन पे लगा हुआ रगड़ का निशान इस बात का इशारा है कि यहाँ से सांप गुजरा है। सांप का गुजरना सांप के ज़िंदा होने की निशानी है। इस बात की निशानी है कि सांप के अंदर आगे बढ़ने की लगन जुस्तजू मौजूद है, वो मुतहर्रिक है। और शायद इंसान को यही तहरीक देना चाहते हैं कि किसी भी बड़े काम के लिए किसी तहरीक का होना ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इसी बात का इरादा करता है कि आगे बढ़ें। अगर हम इकबाल के अल्फाज में देखें तो इकबाल ने भी यही बात कही है। एक मिसरे की शक्ल में हम बयान करेंगे, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी जो निकलेगा, जो कोशिश करेगा, वो अपने लिए नई दुनिया तलाश कर लेगा और जो बैठा रहेगा वो नाकाम व नामुराद हो जाएगा। आप कुरान पाक पढ़ के देख लीजिए, जा बजा उसमें मौजूद है कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, जो जुस्तजू करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं। लईसल इंसाना मासाया, इंसान के लिए कुछ नहीं है सवाए उसके जिसकी वो कोशिश करें। ये सारी चीज़ें इस बात की वाज़ेह दलील, वाज़ेह इशारा है कि आगे बढ़ने वाले ही कामयाब होते हैं। जो रुक गए वो अपनी ही जगह पे मर गए।
ایک مصرع اور آپ لکھ لیجئے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یہ شعر کا ایک مصرع ہے، پورا شعر لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی شعراء نے اپنی شاعری میں اس بات کا واضح اشارہ دیا ہے کہ زندگی در حقیقت آگے بڑھنے کا نام ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت کے دائمی پیغام کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اس میں جا بجا اس بات کا اشارہ ہے کہ اصل میں منزل کا مستحق وہی ٹھہرتا ہے جو آگے بڑھتا ہے، جو جستجو کرتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ نشان ہلال نما ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سوار ابھی تھوڑی دور ہی گئے ہیں۔ اب نشان ہلال نما پہ غور کیجئے گا، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، ایسا نشان جو کہ پہلی رات کے چاند جیسا ہے۔ یہ نشان کس کا پڑتا ہے؟ یہ نشان گھوڑوں کے سموں کا ہوتا ہے۔ گھوڑے جب بہت تیز چلتے ہیں، اپنا پیر جب وہ زمین پہ رکھتے ہیں تو پورا نہیں رکھا جاتا، بلکہ گولائی آدھی زمین پہ چھپتی ہے اور تیزی کے ساتھ گھوڑا آگے کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے۔ جوش ملی آبادی یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمین پہ بننے والے ہلال نما نشان ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ گھڑ سوار تھوڑا ہی آگے گئے ہیں، یعنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جوش ملی آبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں محنت کی عظمت اور زندگی میں ہمہ وقت متحرک رہنے کا درس دیا ہے۔ یہ بات واضح کی ہے کہ ہمیں منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت تشبیہ استعمال کی ہے ہلال نما کی۔ ہلال نما یعنی چاند کی طرح کے پاؤں کے نشانات۔ گھڑ سوار جب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کے نشان اس بات کا اشارہ پیچھے آنے والوں کو دیتے جا رہے ہیں کہ آگے بڑھنا ہی زندگی ہے۔ یہ قافلہ جو کہ گھوڑے پہ گزرا ہے، یہ زندگی کے رواں دواں ہونے کی علامت ہے۔ قافلہ مسلسل چلتا ہے اور تبھی وہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ اب آپ تصور میں لائیں، اب جو ہم سفر کرتے ہیں گاڑیوں پہ، اور اس وقت کے قافلوں کا سفر، وہ مسلسل دن رات کا سفر کرتے تھے تو منزل پہ پہنچتے تھے۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے مسلسل تگ و دو چاہیے۔ آپ جس بھی چیز پہ سفر کر رہے ہیں، اگر آپ رات درمیان میں رکے رہتے ہیں، نتیجہ آپ کی منزل کی کھوٹی ہونے کی شکل میں نکلتا ہے۔ آگے بڑھنا ہی منزل ہے۔ اقبال اس کیفیت کو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کماند۔ اب کماند ستاروں پہ کون ڈالے گا؟ جو محنت کرے گا، اور محنت وہی کرے گا جسے محنت کی عظمت کا پتہ ہوگا۔ شاعر نے، جوش ملی آبادی نے ہمیں بار بار اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آگے بڑھنا ہی زندگی ہے، آگے بڑھنا ہی حقیقت ہے۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بتہرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ یہ ساری مثالیں ہیں اس بات کی کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ جہاں رک گئے وہ در حقیقت ہماری موت ہے، اور موت مردے کے لیے ہے، زندہ کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، غبار راہ نشاں ہے کسی تگوپوں کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ راستے کی دھول اس بات کا نشان ہے کہ کسی نے کوشش کی ہے۔ جو نقش قدم اٹھ رہے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے والے یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ اب آپ تصور میں لائیے کہ ایک قافلہ ہے، کہیں سے گزرا ہے، گھوڑے ہیں بہت سے، اس میں ان کے سونگ زور زور سے زمین پہ مٹی پہ لگے ہیں اور آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح نشان ہے کہ بڑھنے والے آگے کی طرف گئے ہیں۔ پیچھے گھوڑوں کے سموں سے مٹی اڑی ہے، مٹی کا غبار اڑا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ غبار تو پیچھے رہ گیا، لیکن آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہ نقش قدم اس بات کا یقین دلاتے ہیں
کہ آگے جانے والے افراد یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ شاعر نے ہمیں زندگی کے جو ارتقائی مراحل ہیں ان کا ذکر جزیات کے ساتھ کر دیا ہے اور واضح یہ بات کر دی ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ راستے میں اڑنے والی دھول کوشش کا نتیجہ ہے، اور یہی دھول قدموں کے نشان بناتی ہوئی ہمیں نہ صرف منزل کا پتہ دیتی ہے بلکہ منزل کو حاصل کرنے والے مسافروں کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کی، جنہوں نے حرکت کی، جنہوں نے نئی دنیایں دریافت کی، وہ افراد جو کہ تہذیب و تمدن کے زیرو پوائنٹ پہ تھے اور وہ کوشش سے آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا کو گل و گلزار بنا گئے، ان سارے افراد کا نشان راستے کی اڑنے والی دھول ہے۔ یعنی شاعر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے آپ اس کے بعد آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ قدم اٹھانا شرط ہے، اگر ہم قدم نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر آگے بڑھنے کی لگن، آگے بڑھنے کی قوت، آگے بڑھنے کی خواہش ہے ہی نہیں۔ جب تک ہم قدم اٹھا کر اپنے لیے راستے صاف نہیں کرتے تب تک ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اسی بات کو علامہ اقبال بیان کرتے ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ جب ہم ایک چیز پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے لیے اور کچھ نہیں بچتا، ہم اپنی زندگی کو ایک ہی جگہ پہ روک لیتے ہیں، جبکہ زندگی میں آگے بڑھنا در حقیقت انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ اسی کیفیت کو ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے، تھکے جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ جب تک ہم کوشش کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھتے ہماری منزل، ہمارا راستہ، ہماری کوشش برابر نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم منزل مقصود کو پالیں، ہم اپنی منزل کے اس نشان تک جا پہنچیں جو کہ حقیقت میں ہمارے لیے آسانی بھرا راستہ ہے۔ شعر نمبر 4 پہ آپ آئیے گا، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ صنم تراش اگر نہ ہو تو کبھی بھی صنم نہیں بنے گا، اگر قدم نہیں اٹھائیں گے تو کبھی بھی ہمارے قدموں کے نشان نہیں بنیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب تک بت تراشنے والا نہ ہو بت نہیں بنتا، جب تک ہم قدم نہ اٹھائیں تو زمین پہ قدموں کے نشان نہیں بنتے۔ شاعر نے اس شعر میں ایک واضح حقیقت بیان کی ہے کہ جب تک کوئی کام کرنے والا نہ ہو اس وقت تک وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام ہے یا کوئی بھی عمل ہے، جب تک وہ کام یا عمل کرنے والا موجود نہ ہو تب تک وہ عمل اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر بت بنانے والا نہ ہو تو بت کیسے بنے گا؟ جب تک ہم قدم نہیں اٹھائیں گے منزل کیسے آئے گی؟ قدموں کے لیے انسان کا نہ صرف موجود ہونا ضروری ہے بلکہ منزل کی طرف رواں دواں ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی صورت میں ہمیں منزل ملے گی۔ شاعر نے یہاں پر صنم کا لفظ بت کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے اور دوسری طرف صنم محبوب کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو صنم کا لفظ خوبصورتی کی علامت ہے، یعنی یہ انسان جو کہ اللہ رب العزت کا نائب ہے اس دنیا میں، اگر وہ کوشش نہیں کرے گا تو کائنات کا حسن مان پڑ جائے گا۔ اس حسن کو نکھارنے کے لیے انسان کا وجود ہی نہیں بلکہ بھرپور انداز میں اس کی محنت بھی ضروری ہے۔ شاعر نے خوبصورتی اور منزل کے لیے ہمیں حسن عمل کی دعوت دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کوشش کیجئے، قدم اٹھائیے، آپ کے لیے مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جب تک ہم قدم نہیں اٹھاتے ہمیں منزل ملنا بہت مشکل ہے۔ اسی کیفیت کو اقبال بیان کرتے ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ شاعر نے زندگی میں آگے بڑھنا
मंजिल का निशान करार दिया है और रुक जाना मौत करार दिया है। शायर कहते हैं, जब तक हम दुनिया में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक खूबसूरती पैदा नहीं हो सकती। जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे उस वक्त तक हमारे कदमों के निशानात ज़मीन पे नहीं छप सकते। जोश मली आबादी दर हकीकत हमें ज़िंदगी का दर्स दे रहे हैं, आगे बढ़ने का दर्स दे रहे हैं। इस बात का इयादा बार बार कर रहे हैं कि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हमारी ज़िंदगी एक जगह पे रुकते हुए हमें मौत की तरफ ले जाती है और हम दुनिया में कोई तब्दीली, कोई खूबसूरती, कोई इंकलाब नहीं ला सकते। ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे अंदर आगे बढ़ने की लगन होगी। आज हम इन 4 अशार पे ही अपने लेक्चर को रोकेंगे। बकिया 3 अशार और खुलासा इंशाअल्लाह हम कल मुकम्मल करेंगे। सरूदो फरोश मजमूए कलाम है जहाँ से सुरागे रारो नस्म ली गई। अब आप देखेंगे कि क्या खूबसूरत नाम है उनकी किताब का। सरूद राग और नगमे को कहते हैं, फरोश शोर और जोश को कहते हैं। यानी उनका मजमूआ कलाम भी अपने अंदर एक राग भरा अंदाज रखता है। इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो आप पूछना चाहें तो अभी हम उसे क्लियर करते हैं। इसे पढ़िए और पूछिए। और जी आप इस नज़्म के बारे में पहले शेर की तशरीह लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि देखा जाए कि आप इसको किस हद तक समझे हैं। मज़ीद जो आप पूछना चाहें इसे पढ़ लीजिए ताकि हम इस पे डिस्कशन कर लें।